ہمارے پاس ذاتی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، صبر ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ آپ کو اس لیے ذہن آپ کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو ہماری زندگی ہے، ذاتی زندگی، ہمارے پاس ذاتی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، صبر ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ بہادری صرف یہی تو نہیں کہ ہم کسی کے خلاف لڑ پڑیں، بہادری یہ ہے کہ اس وقت تک اپنے آپ کو روکیں جب تک صحیح موقع میسر نہ آ جائے۔ صبر، بار بار قرآن نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے تو وعدہ کیا کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ریاست جو ہوتی ہے، ریاست مثال کے طور پر اسٹیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس کا جو مالک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جس کو آج کی زبان میں ہم مکھیہ منتری بولتے ہیں، ریاست کا مالک اگر صبر والا ہوگا، ریاست کا مالک اگر حکمت والا ہوگا، ریاست کا مالک اگر بہادر، کیونکہ جو سربراہ ہے حکومت کا، اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو چمچے ہیں، روزانہ اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں پر مقدمہ ڈال دو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کا یہ کر دو، فلاں کا وہ کر دو، کیونکہ وہ صبر والا ہے، حکمت والا ہے، بہادر ہے، تو اس لیے بہادروں کی قدر کرتا ہے، تو اس کی ریاست میں افراتفری نہیں ہوگی۔ اگر وہ خود بے صبر ہوگا اور خود نادان ہوگا تو اپنے حواریوں کا، اپنے نیچے والوں کا الٹا سیدھا کہنا مانتا رہے گا، اور اس کی حکومت میں افراتفری کا دور چلتا رہے گا، نہ اس سے وہ سکون میں آئے گا، نہ اس کی ریاست۔ اچھا، ریاست تو بڑی چیز ہے، گھر میں آ جائے، گھر میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، آپ کا جو اپنا گھر ہے، آپ اگر اس میں امن چاہتے ہیں تو امن کون قائم کرے گا؟ کیا آپ کی بیوی امن قائم کرے گی، آپ کی والدہ امن قائم کرے گی، یا آپ کی بہنیں امن کو قائم کرے گی، آپ کی بیٹیاں؟ نہیں، گھر میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسپلن قائم ہو، امن قائم ہو، تو گھر کا سربراہ کون ہے؟ گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اگر مرد کمزور ہوگا، سن لو کان کھول کے اچھی طرح، مجھے پتا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، دیکھو ہمارا قصور نہیں، قصور تو مردوں کا سارا، ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے۔ گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ استحکام رہے، گھر میں اگر لڑائی ہوگی، گھر میں اگر طلاق ہوگی، گھر کے اندر فساد ہوگا، تو اس کا ذمہ دار عورت نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مرد ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے قدرت دی ہے، صبر کی، جرأت کی، استقامت کی، بہادری کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ہی مرد سمجھتے ہیں۔ شریعت نے بھی کہا طلاق حلال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ گھر کا اگر مرد چاہے گا تو گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبر کا مادہ اس کے پاس ہے، استقامت اللہ نے اس کو دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مرد اور عورت دنیاوی زندگی میں حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن جو صفت اللہ نے مرد کے اندر دی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں مرد وہ تھوڑی ہے جو طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دے، مرد وہ ہے جس نے 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد قبر کی لحد تک وہ اپنی بیوی کے، اپنی اولاد کے، اپنے ماں باپ کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جا کے اس کا گلہ نہیں کرتا، اس کا رونا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں محبت سب کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اکثر مرد اور عورتوں میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کے اعلیٰ معیار پر، اس کی چوٹی پر اگر کوئی کھڑا ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک، تو وہ مرد ہے۔ کیوں؟
کیونکہ مرد جب کسی کے ساتھ نبھاتا ہے تو زندگی کے آخری سانس تک نبھاتا ہے، اور اس کے نبھانے میں، مرد کے نبھانے میں رونا نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، ضبط ہی ضبط ہے۔ ابھی 5-10 دن ہوئے، ہمارے دوست ہیں پھگواڑہ میں خان صاحب، تو پچھلے 10 دن پہلے ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو ایک دوست کا فون آیا کہ جی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اچانک۔ اگر پہلے والد کا انتقال ہوتا تو دستور یہ کہتا ہے کہ اماں کو سنبھالنے والے بہت لوگ تھے، اماں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اماں کی بہنیں ہوتی ہیں، اماں کی بہویں ہوتی ہیں، اماں کے دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنا رو لیتی ہیں، اپنا شکوہ کرتی ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، اپنا دل کھولتی ہے، اپنا جگر سامنے رکھتی ہے اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ۔ لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کے روتا نہیں ہے، جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتا، جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ اپنا شکوہ نہیں کرتا۔ تبھی تو یہ بات ہے کہ ادھر بیوی کا انتقال ہوا، 15 دن میں شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ جو مرد کی محبت ہے وہ لامثال ہے، کائنات میں اس کے بہتر کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان کائنات میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کی تعداد زیادہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی جب سیلاب آیا تو جن مسلمانوں کو ہم نے آواز دی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے اپنے پنجابی بھائیوں کا ساتھ دیں، تو خدا کی قسم اگر آپ ان تھیلوں کو کھول لیں جو مدد کے لیے ہمارے پاس پہنچے تھے، تو جن گھروں سے وہ آئے نا، اگر کسی کے گھر میں ایک اچار کا چھوٹا سا ڈبہ ہے، اگر کسی کے گھر میں 2 جوڑی چپل پھالتو ہے، اگر کسی کے گھر میں تھوڑا سا نمک کا ڈبہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سب کچھ ڈال کے بھیج دیا، کیونکہ محبت اور فرض نبھانے کے لیے چیزوں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے اندر دوسرے کی قدر ہونی چاہیے، اس چیز کی ضرورت سب سے پہلے ہوتی ہے۔ دنیا کو سکھایا ہے یہ محمد رسول اللہ نے، آپ بھی سیکھ لیں۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، کچھ حضرات بار بار کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عثمان بھائی بار بار کسی کو طنز نہیں کر رہا۔ ہماری بڑی جماعتیں، ہمارے مرکز کے لوگ، ہماری بڑی مساجد میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ صبر کا مادہ ہاتھ سے ٹوٹ گیا، اس کی جگہ حسد نے لے لی۔ ہم میں سے کوئی اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو دوسرے حاسدین اس کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے۔ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں، اچھے عالم ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے مالدار ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اس قوم کے پاس صبر ختم ہو کے اس کی جگہ حسد نے لے لی ہے۔ ان کا حسد ان کو دوسری قوموں سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس بات کا مظاہرہ کیا؟ محمد رسول اللہ نے ساری زندگی کس بات کا مظاہرہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان کو پٹک دے، بہادر وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی، اور متعدد جگہ نبی علیہ السلام نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ ایک دن مسجد نبی علیہ السلام میں تشریف فرمائے، ایک بدو آیا، بہت ہی قریب تک کپڑے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، ایک بڑا ایمرجنسی کام ہے۔ فرمائیے کیا کام ہے؟ صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ بس یہ پوچھنا تھا کہ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ آپ لیں گے؟ فرشتے لیں گے؟ کون ہے جو ہمارا حساب کتاب لے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود بندے کا حساب کتاب کریں گے۔ کیا ٹھیک ہے، اچھا السلام علیکم میں چلتا ہوں۔ وہ پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو آیا کیوں تھا؟ فرمایا بس میں کئی دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اعمال تو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اب قیامت والے دن جو حساب لے گا تو اس کو حساب بھی دینا ہے، گناہوں کا بھی نیکیوں کا بھی۔ اب جب آپ نے بتایا کہ اللہ حساب لیں گے تو اللہ کائنات میں سب سے بڑے ہیں ہی خدا، تو جو بڑا ہوتا ہے سب سے وہ قریب ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے
وہ رحیم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سمجھ آ گئی، جب حساب ہی اللہ نے لینا ہے تو اللہ تو کریم ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، صحابہ نے کہا رسول اللہ بڑا سادہ بندہ تھا، فرمایا بندہ تو سادہ تھا، کام بات بہت بڑی کر کے گیا ہے۔ تو گھر کے بڑوں کو کیسا بننا ہے بھائی؟ جو مسجد میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ جو قوم میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ جو علم میں بڑے ہیں ان کو کیسے بننا ہے؟ جو دولت میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ محمد رسول اللہ کو دیکھیں، مکے میں ہیں، طائف تشریف لے گئے، جب ظلم ہوا تو فرشتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں تاکہ یہ جتنے بدبخت آپ کے خلاف ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی آنے والی نسلوں کے اندر دین جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔